کیا علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں؟ علم غیب نبی کے بارے میں شکوک و شبہات کا ازالہ، کہ علم غیب کی آیات اور احادیث میں بظاہر تعارض پایا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ الجن کی آیت ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب حقیقی ہے، وہ اپنے غیب حقیقی پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک قرآن کی آیت ہے، اور اسی مفہوم کی سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ عام لوگوں کو وہ علم غیب دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو لہٰذا اس مضمون کی وما هو علی الغیب بدنین، تو لہٰذا اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم غیبیہ کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں غیبوں کی خبریں امت کو دی ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا ذکر احادیث متواترہ میں موجود ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی شہادت کی خبر دی، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر دی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی خبر دی۔ احد پہاڑ پر جب چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اے اثبت، احد کو کہا کہ خاموش ہو جا، وہ جو خوشی سے جھومنے لگا کہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہیدان سوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ تو لہٰذا ایک طرف میں غیب کے جاننے کی آیات اور احادیث موجود ہیں، اور دوسری طرف ایسی آیات بھی موجود ہیں کہ جس سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ علم غیب کی جو نفی والی آیات ہیں اور احادیث ہیں، کیا ان میں تعارض پایا جاتا ہے؟ ہمارا مضمون تو اصل میں یہ ہے۔ لہٰذا ان آیات اور احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا کیا، اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غیب کا اظہار فرمایا۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو پھر بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو غلط استدلال کرنے والے ہیں، غلط مضمون، اور انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں جو منفی اور سلبی اور گستاخانہ، جارحانہ، متشددانہ جو باتیں کرتے ہیں، ان کے شکوک اور شبہات کا پھر قرآن کی آیات میں۔ تو لہٰذا بعضوں میں اس بات ہے اور بعضوں میں علم غیب کی نفی ہے، اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی قرآن نے کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو آنے والے نقصان کو جان لینے کے بعد میں اس سے محفوظ رہ سکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح قرآن کی آیت ہے کہ لا اقول عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب دان ہوں۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا ہے؟ نفی ہے، اور بہت ساری آیات اور احادیث میں اس کا ثبوت ہے۔ تو بظاہر آیات میں اور احادیث میں کیا ہوا؟ تعارض ہوا۔ جب انکار والی آیتیں، نفی والی آیتیں نوجوانوں کو، نئی نسل کو قرآن میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ علم غیب کے نفی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا
سوال ہوا نا، تو لہٰذا یہ جو تعارض ہے، اس تعارض کا جواب اور اس تعارض میں تطبیق کیوں ہوگی؟ علم غیب کی نفی والی آیات اور علم غیب کی اثبات والی آیات، تو لہٰذا یاد یہ رہے مفسرین نے اس کے کئی جوابات دیے۔ جواب نمبر 1، پہلا جواب تو اس کا یہ ہے، جن آیات کریمہ میں علم غیب کی نفی ہے وہاں عطائی علم غیب کی نفی نہیں ہے، وہاں علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ علم غیب ذاتی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، از خود ڈائریکٹ بالذات، سمجھ آئی بات کی؟ لہذا جن احادیث اور آیات میں علم غیب کا ثبوت ہے وہاں علم غیب عطائی مراد ہے، وہاں علم غیب عطائی جو حضور کی شایان شان کے مطابق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی عطا فرمایا ہے۔ ایک دوسرا جواب کہ جن میں علم کی نفی ہے وہاں، جہاں علم غیب کی نفی ہے وہاں تواضع، انکساری، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے علم غیب کی نفی فرمائی، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ میں خود اپنے علم غیب کا دعویٰ فرمایا ہے، سمجھ آئی؟ تو لہٰذا محدثین نے کہا کہ جہاں نفی ہے وہاں وہ کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاجزی اور انکساری پر مشتمل اور مبنی ہے۔ یہ دوسرا جواب دیا، ازراہ انکساری و عاجزی۔ تیسرا جواب کہ کل علم غیب نفی مراد ہے، کل یعنی اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، وہاں احاطے کی نفی ہے۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھیں، من غیب ہی ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے یعنی علم غیب کی جہاں نفی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس سے بڑھ کر علم غیب کی نفی ہے، لہٰذا آیت میں مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مطلقاً علم غیب کی نفی کرے تو پھر تو وہ بندہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہوتا ہی غیب کی خبر دینے کے لیے، تو لہٰذا علم غیب عطائی کا اثبات ہے اور علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ لہٰذا علم غیب کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، مستقل ہے، از خود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے عطائی ہے۔